الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 39 نزہۃ القاری شرح صحیح البخاری۔ اس میں ہم نے پچھلے سبق میں صفحہ نمبر 538 پر ایک حدیث پاک پڑھی تھی، حدیث نمبر 159 اس کی شرح ہم نے شروع کی تھی، پھر وقت کی تنگی کی وجہ سے مکمل نہیں کر سکے، تو آج اسی حدیث پاک کو انشاءاللہ تعالی دوبارہ پڑھتا ہوں اور اس کے ضمناً جو باتیں ہیں کچھ عرض کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ انتہائی توجہ کے ساتھ آج کا درس بھی سنیے، اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ یا مکہ کے باغوں میں سے کسی باغ پر گزرے کہ دو انسانوں کی آواز سنی جنہیں اپنی اپنی قبروں میں عذاب ہو رہا تھا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان پر عذاب ہو رہا ہے، حالانکہ کسی بڑے گناہ پر عذاب نہیں ہو رہا ہے۔ اس کے بعد فرمایا، ہاں بڑے گناہ پر ان میں سے ایک پیشاب کر کے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلی کھاتا تھا۔ اس کے بعد حضور نے کھجور کی ایک شاخ منگائی اور اسے 2 ٹکڑے کیا، ہر ایک کی قبر پر ایک ٹکڑا رکھا۔ دریافت کیا گیا، یا رسول اللہ آپ نے یہ کیوں کیا؟ فرمایا، جب تک یہ سوکھیں گی نہیں ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی۔ یہاں پر صفحہ نمبر 539 میں ہے، یہ واقعہ مدینہ میں ہوا یا مکہ میں، یہ اس حدیث کے ایک راوی جریر کا شک ہے۔ صحیح یہ کہ یہ واقعہ مدینہ طیبہ کا ہے، جیسا کہ کتاب الادب میں بغیر تردید کے مذکور ہے۔ یہ دونوں قبریں مسلمانوں کی تھیں، اس لیے کہ ابن ماجہ میں ہے کہ 2 نئی قبریں۔ اچھا، یہ مسلمان تھے، ٹھیک ہے۔ اب گزشتہ سے مناسبت جہاں پر لکھی ہے کہ نواقض وضو کا بیان ہو رہا تھا، اس میں یہ بتایا گیا کہ پیشاب ناقض وضو ہے، ہر ناقض وضو کے لیے ناپاک ہونا لازم۔ فقہ کا مشہور و معلوم قاعدہ ہے، ہر حدث نجس ہے اور ہر نجس کا خروج ناقض وضو۔ جب پیشاب نجس ہے تو اس سے بدن اور کپڑے کا بچانا فرض، یہ بتانے کے لیے باب باندھا۔ پیشاب سے نہ بچنا گناہ کبیرہ میں سے ہے، اور ہر گناہ کبیرہ سے جتنا فرض تو ثابت ہوا پیشاب سے بچنا فرض۔ پھر اس کے بعد مسلسل کئی باب اس کے متعلق باندھے جن میں پیشاب سے طہارت کا طریقہ مذکور ہے اور انسان کے علاوہ دوسرے جانوروں کے پیشاب کا ذکر ہے۔ تو یہ ہے اس کی بیک گراؤنڈ، اور قبر میں پیشاب کے بارے میں سوال ہوگا، اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، پیشاب سے بچو اس لیے کہ قبر میں سب سے پہلے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ تعارض و تطبیق، یہاں بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے، ارشاد فرمایا کسی بڑے جرم کی وجہ سے نہیں عذاب ہو رہا ہے، پھر فرمایا ہاں بڑے جرم کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو یہ مطلب جو ارشاد گرامی ہے اس کے حوالے سے مطلب یہاں پر لکھا ہے کہ شرح نے اس کی بہت سی تعویلیں کی ہیں، سب سے اظہر یہ ہے کہ یہ دونوں گناہ ان کے خیال میں بڑے نہیں تھے، حالانکہ حقیقت میں بڑے ہیں، یعنی کہ تم لوگ اس کو بڑا گناہ نہیں سمجھتے مگر وہ بڑا گناہ ہے، تو یوں اس کو سمجھ لیجئے۔
اچھا، یہ دونوں مسلمان ہی تھے، یہ بھی مطلب اس سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ پھر یہاں پر گناہ کبیرہ اور اس کی تعداد کے حوالے سے مطلب ہے، اور اس میں مطلب کافی علماء کا اختلاف بھی ہے۔ تو ہم نے کیا سیکھا ہے؟ ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ہم نے پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ ہم نے اس سے بچنا ہے، اور تاکہ ہمارے مطلب بدن اور کپڑے بھی پاک رہیں، نیز ہم ایک گناہ سے بھی بچے رہیں۔ تو یوں ہم اس کو سمپلیفائی کر رہے ہیں۔ ہمارے جو کرنے والی چیز ہے اس میں، وہ انشاءاللہ تعالی یہی ہے۔ اچھا، آگے صفحہ نمبر 551 551 پہ ایک حدیث پاک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعرابی کو پیشاب سے فارغ ہونے تک چھوڑ دیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک اعرابی کو دیکھا کہ وہ مسجد میں پیشاب کر رہے ہیں، تو فرمایا اسے چھوڑ دو۔ جب وہ پیشاب سے فارغ ہو گئے تو پانی منگا کر اس پر بہایا۔ حدیث نمبر 161 ہے، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ اعرابی نے مسجد میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا شروع کر دیا تو لوگوں نے اسے پکڑنا چاہا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو اور اس کے پیشاب پر ایک ڈول پانی بہا دو، تم لوگ دنیا میں آسانی کے لیے بھیجے گئے ہو، نہ کہ سختی کرنے کے لیے۔ اچھا، اس میں تکمیل میں لکھا ہے، ایک اعرابی مسجد میں آئے اور 2 رکعت نماز پڑھی اور یہ دعا مانگی، اللہ مجھ پر اور محمد پر رحم کر اور ہمارے ساتھ کسی پر مت رحم فرما۔ اس پر حضور نے فرمایا تو نے ایک وسیع معاملے کو تنگ کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اٹھے اور مسجد کی طرف جا کر پیشاب کرنے لگے۔ لوگ چیخ پڑے، مہ مہ، ہاں ہاں، اور ان کی طرف بڑے۔ حضور نے فرمایا اسے چھوڑ دو، اس کا پیشاب مت کاٹو، اور صحابہ کرام سے فرمایا تم لوگ آسانی کے لیے دنیا میں بھیجے گئے ہو، سختی کے لیے نہیں۔ جب وہ اعرابی پیشاب سے فارغ ہو گئے تو ان کو بلایا اور فرمایا مسجد میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے، یہ اللہ کے ذکر اور نماز اور قرآن مجید کی تلاوت کے لیے ہے۔ ایک صاحب سے فرمایا اس پر ایک ڈول پانی بہا دو۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے جہاں پیشاب کیا ہے وہاں کی مٹی پھینک دو اور وہاں ایک ڈول پانی بہا دو۔ اچھا، یہ اعرابی یعنی کہ اعرابی کہتے ہیں جو عرب شریف کے دیہات کے رہنے والے تھے، دیہاتی لوگ، چونکہ وہ مطلب ادب آداب سے اتنے واقف ہوتے نہیں ہیں، تو اس لیے ان سے ہمیں نرمی سے ہی سلوک کرنا چاہیے۔ تناسبی ابواب میں وہی پیشاب کے حوالے سے، نجاست کے حوالے سے ابواب چل رہے ہیں، تو یہ بھی ضمناً ایک واقعہ ہے۔ مسائل کے حوالے سے جہاں پر ہے، اس حدیث سے ثابت ہو کہ انسان کا پیشاب ناپاک ہے، مسجد کو پاک و صاف رکھنا ضروری ہے، ورنہ صحابہ اس اعرابی کو نہ روکتے۔ لوگ جاہل گنوار اور کوئی نامناسب بلکہ ناجائز کام کر بیٹھے تو ان کے ساتھ بھیجا سختی نہ کی جائے۔ مسجد کی حرمت کا تقاضا ہے کہ ان اعرابی کو فوراً روک دیا جاتا، مگر اس میں کچھ خطرات ہو سکتے ہیں۔ ڈر کی وجہ سے وہ اعرابی پیشاب کرتے ہوئے بھاگتے تو مسجد کے اور حصے بھی ناپاک ہوتے، یا خوف کی وجہ سے پیشاب بند ہو جاتا تو اس میں ہلاکت یا سخت مرض کا اندیشہ ہے۔ ایسی صورت میں 2 متضاد باتوں میں سے جو آسان تھی کہ اب یہ کر رہا ہے پیشاب تو اس کو کرنے دیا جائے، تو یہ بھی دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال حکمت۔ اچھا، آگے حدیث نمبر 162 ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بچہ لایا گیا، اس نے حضور کے کپڑے پر پیشاب کر دیا، حضور نے پانی منگایا اور جہاں جہاں پیشاب پڑا تھا وہاں وہاں پانی ڈالا۔ اگلی حدیث 163، حضرت ام قیس بنت محصن، عربی میں دیکھیں لکھا ہوا محصن ہے، روایت ہے کہ وہ اپنے ایک ایسے بچے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں بٹھایا، بچے نے آپ کے کپڑے پر پیشاب کر دیا، حضور نے پانی منگایا اور اس پر ڈالا اور اسے دھویا نہیں۔ یہاں پر ام قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تعارف لکھا ہوا ہے، یہ آپ لوگوں نے خود دیکھنا ہے، پڑھنا ہے۔
اچھا، یہ ایک وضاحت ہے 555 صفحہ پر۔ اس مسئلے کو لے کر بعض لوگوں نے حناف پر تان کیا کہ یہ لوگ حدیث کے مقابلے میں قیاس پر عمل کرتے ہیں۔ ہماری سابق تقریر سے ظاہر ہو گیا کہ ان کا یہ تان بے بنیاد ہے۔ اس مسئلہ کو دوسری عبارت میں یوں ادا کیا جا سکتا ہے: انسان کا پیشاب ناپاک ہے، اس میں شیرخوار بچے کا بھی پیشاب داخل ہے، جس پر قریب قریب اجماع ہے، جو کثیر احادیث سے ثابت ہے۔ اور جب شیرخوار بچے کا پیشاب ناپاک ہے تو اس کی طہارت بھی اسی طرح سے ہوگی جو تمام پیشاب کے لیے شریعت نے مقرر فرمایا ہے۔ شیرخوار بچے کے پیشاب کے لیے کوئی اور طریقہ اسی وقت قابل قبول ہوگا جبکہ نص سے ثابت ہو۔ اس کے ثبوت میں وہ حدیث پیش کی جا سکتی ہیں جن میں الفاظ، مگر چونکہ ان کے معنی خود حدیث میں دھونے کے آتے ہیں، اس لیے اس سے استدلال ساکت اور اصل حکم باقی ہے۔ ام المومنین کی حدیث میں جن صاحبزادے کا ذکر ہے وہ کون بزرگ تھے؟ اس میں شرح کے مختلف اقوال ہیں۔ خیر، حدیث نمبر 164 ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا۔ حضرت حذیفہ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قوم کے گھورے گندگی کے ڈھیر پر تشریف لے گئے اور کھڑے کھڑے پیشاب کیا، پھر پانی طلب فرمایا، میں پانی لے کر حاضر ہوا، پس حضور نے وضو فرمایا۔ حدیث نمبر 165 ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ ساتھ چل رہے تھے کہ حضور ایک قوم کے گورے گندگی کے ڈھیر کے پاس ایک دیوار کے پیچھے تشریف لے گئے اور ایسے کھڑے ہو گئے جیسے تم لوگ کھڑے ہوتے ہو اور پیشاب کیا۔ میں حضور سے دور ہٹ آیا تو اشارے سے قریب بلایا، میں آیا اور حضور کی ایڑی کے پاس کھڑا ہو گیا یہاں تک کہ حضور فارغ ہو گئے۔ حدیث نمبر 166 ہے، ابو وائل نے کہا، حضرت ابو موسیٰ اشعری پیشاب کے معاملے میں سختی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بنی اسرائیل میں جب کسی کے کپڑے پر پیشاب لگ جاتا تو اسے کترنا پڑتا۔ اس پر حضرت حذیفہ نے کہا، کاش کہ وہ ایسا نہ کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قوم کے گھورے گندگی کے ڈھیر کے پاس آئے اور کھڑے کھڑے پیشاب کیا۔ اب یہ مسئلہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ بیٹھ کر پیشاب کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، یہی سنت ہے۔ یہاں پر کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا جو ذکر ہے اس کے حوالے سے آپ شرح خود بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خلاصہ میں عرض کر دیتا ہوں، وہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان جواز کے لیے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ بیان جواز کسے کہتے ہیں؟ کہ اگر کوئی مجبوری ہو تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنا گناہ نہیں ہے۔ مثلاً وہ جگہ ایسی ہے کہ اگر بیٹھ کے پیشاب کریں گے تو آپ کے اوپر پیشاب گرے گا، چھینٹیں آئیں گے اور جسم زیادہ آلود ہوگا، یا زمین پر ہی کیچڑ ہے، وہاں بیٹھا نہیں جا سکتا، یا آپ کی ٹانگ میں کوئی زخم ہے، کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ نہیں بیٹھ پا رہے، تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز۔ اور آج کل جو کہ یورپ میں بلکہ اور بھی کئی ممالک میں جو ٹائلٹ ہوتی ہیں وہ انگلش ٹائلٹ ہوتی ہیں، کموڈ ٹائپ۔ تو پبلک ٹائلٹس میں جب جاتے ہیں آپ، بس اسٹیشن پہ یا ایئرپورٹس پہ جاتے ہیں، تو وہ ہر وقت پاک نہیں ہوتی۔ کئی دفعہ وہ پیلے پیلے نشان دھبے نظر آ رہے ہوتے ہوئے کسی نے یہاں پر پیشاب کیا ہوا ہے، تو وہاں اگر بیٹھتے ہیں نا تو جسم بھی ناپاک، کپڑے بھی ناپاک۔ تو اس سے بچنے کے لیے اگر کوئی کھڑے کھڑے پیشاب کرے اور ٹیشو پیپر سے اچھے طریقے سے سکھا لے، یہ مردوں کی بات ہو رہی ہے، اچھے طریقے سے خشک کر لے اپنے عضو کو، تو اس سے کیا ہوتا ہے، جسم بھی بچ جاتا ہے، کپڑے بھی بچ جاتے ہیں، اور دھونے کی بھی حاجت ویسے بھی نہیں پڑتی، باہر آ کے بندہ وضو کرے اور نماز پڑھ لے۔ تو یوں یہ جو حدیث پاک ہے نا بخاری شریف میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے حوالے سے، یہ ہمیں آج بھی کام دیتی ہے۔ سمجھے بات کو؟ آپ چونکہ عالم کورس کے سٹوڈنٹس ہیں، ہم نے سنتیں سیکھنی ہیں، بالکل سیکھنی ہے، اور یہ بھی سیکھنا ہے کہ بعض اوقات بعض احکام جو ہے نا مستثنا ہوتے ہیں۔ سمجھے بات کو؟ اب مثال ہے، بھی پانی بیٹھ کر پینا چاہیے، سنت کیا ہے؟ پانی بیٹھ کر پینا چاہیے۔ اب کھڑے ہو کر پانی کسی نے پی لیا تو کیا کوئی حرام کام کیا ہے؟ نہیں۔ کیا گناہ کیا ہے؟ نہیں۔
مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، وہ گناہ نہیں ہے۔ تو یہ جو ڈفرنس ہے نا، یہ جو کیٹاگرائز آپ کر رہے ہیں احکام کو، یہ برکت ہے علم دین سیکھنے کی۔ ورنہ کیا ہوتا ہے؟ ورنہ یہ ہوتا ہے کہ ایک نمازی نے جوتا پہننے کی سنت سیکھی۔ جوتا کیا سنت ہے؟ کہ پہلے دایاں پاؤں جوتے میں ڈالو، پھر بایاں ڈالو۔ اس نے کسی امام کو دیکھ لیا کہ اس نے کیا کیا، پہلے بایاں ڈالا پھر دایاں ڈالا، تو وہ نمازی امام کے خلاف ایسی باتیں پبلک میں ایسا شور ڈال دیا، اور پبلک بھی مطلب سوچنے پہ مجبور ہوگی بھی امام صاحب نے کتنا کو کبیرہ گناہ کر دیا آج۔ حالانکہ لوگوں کو درجوں کا پتہ نہیں ہے، لوگوں کو اس چیز کا شعور نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ امام صاحب بھول گئے ہوں، یاد نہ رہا ہو، جلدی میں ایسا کر لیا ہو۔ حسن ظن بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا، کسی مسلمان کے قول کو، فعل کو جہاں تک ممکن اس میں تعویل کی جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں آپ کو تبھی آئیں گی جب آپ علم دین سیکھیں گے، قرآن حدیث کا خود سے مطالعہ کریں گے، جو کہ اللہ کے فضل سے آپ کا ہو رہا ہے۔ تو پھر تحمل بھی آ جاتا ہے بندے میں، بردباری بھی آ جاتی ہے۔ اب جیسے ہم اختلافات پڑھتے ہیں نا، حنفی یہ کہتے ہیں، شافعی یہ کہتے ہیں، مالکی یہ کہتے ہیں، تو اس سے بھی ہمارا جو ٹالرنس لیول ہے نا، جو سٹیمنا، وہ بلٹ ہوتا ہے۔ ورنہ تو کیا لوگ ذرہ سے مسئلے پہ جی ہمارے پیر صاحب سے اختلاف کر لیا ہے، اس بندے کو مار دو۔ جس نے ہمارے امام صاحب سے اختلاف کر لیا ہے وہ سنی نہیں ہے، جس نے فلاں عالم صاحب کی بات کو نہیں مانا تو وہ دار اسلام سے خارج ہو گیا۔ تو ایسا جو مطلب رویہ ہے نا، اس سے بھی ہمیں بچنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ تو یہاں پر وہی حدیث پاک کے حوالے سے کافی یہ اقوال لکھے ہیں، جو مطلب میں نے اپنے انداز میں آپ کو مختصر عرض کر دیے۔ صفحہ نمبر 560 ہے، حدیث نمبر 167 ہے، خون کو دھونا، غسل الدم۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ بتائیے ہم میں سے کسی کو کپڑے میں حیض آ جائے، یعنی کپڑے کو لگ جائے، تو وہ کیا کرے؟ فرمایا اسے کھرچے، پھر پانی ڈال کر چٹکی سے ملے اور پانی سے دھوئے اور اس میں نماز پڑھے۔ ایک اور حدیث پاک ہے 168، استحاضہ کا حکم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فاطمہ بنت ابی حبیش، عربی میں دیکھ لیں عرب، حبیش، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ، میں ایسی عورت ہوں کہ مجھے استحاضہ کا عارضہ ہے۔ استحاضہ تو سمجھتے ہیں نا سارے، ایک تو ہوتا ہے نا عادت کے دنوں کے حساب سے عورت کو حیض آتا ہے ہر مہینے، یہی جو خون ہے نا جو مسلسل آتا رہے، آنا رکے نہ، آنا بند نہ ہو، تو پھر اس کو استحاضہ کہتے ہیں۔ مجھے استحاضہ کا عارضہ ہے، میں پاک نہیں رہتی، کیا نماز چھوڑ دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، نماز مت چھوڑو، یہ رگ کا خون ہے، حیض نہیں۔ جب تیرا حیض شروع ہو تو نماز چھوڑ دے، اور جب حیض کے دن پورے ہو جائیں تو خون دھو کر نماز پڑھا کر۔ ہشام نے کہا میرے والد عروہ نے یہ بھی کہا تھا کہ حضور نے یہ بھی فرمایا تھا ہر نماز کے لیے وضو کر یہاں تک کہ وہ وقت یعنی حیض پھر آ جائے۔ تو یہاں پر کئی مسائل آئیں گے ابھی۔ خون مطلقاً ناپاک ہے، یہ بات تو کنفرم ہے۔ ہر نجاست بقدر درہم معاف ہے، یعنی کہ درہم کی مقدار سے کم ہو تو وہ معاف ہے، قلیل معاف ہے۔ درہم کی مقدار سے زیادہ ہو جائے تو پھر اس کا دھونا واجب ہوتا ہے۔ اچھا، حیض کی شناخت کے حوالے سے بھی ائمہ کے اختلافات ہیں۔
اب یہ حیض اور نفاس کے مسائل ہم نے چونکہ بہار شریعت میں دیکھے ہوئے ہیں نا حصہ دوم سے، تو پھر ان کی ڈیٹیل میں ہمیں جانے کی جہاں پر حاجت نہیں ہے۔ معذور کا حکم یہاں پر ہم سمجھ لیتے ہیں، شرعی جو معذور ہوتے ہیں وہ یہی مسئلہ ہے کہ اگر کسی کو مسلسل خون آتا ہے، یا کسی کو ہوا خارج ہوتی ہے مسلسل، یا کسی کے پیشاب کے قطرے آتے ہیں بار بار، تو ایسے افراد کو شرعی معذور کہا جاتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے، نماز کا ٹائم شروع ہوا، مثال کے طور پہ 2 بجے ظہر کا ٹائم شروع ہوا، تو 2 بجے وہ وضو کرے ظہر کے لیے، تو 4 بجے عصر کا شروع ہونا ہے، تو 2 سے 4 2 گھنٹے اس عارضے کی وجہ سے جو کہ ان کو مسلسل ہو رہا ہے، ان کا وضو نہیں ٹوٹے گا، اس کی وجہ سے نہیں وضو ٹوٹے گا۔ پیشاب کے قطرے آ رہے ہیں، یا خون استحاضہ کا آ رہا ہے، یا ہوا خارج ہو رہی ہے، وضو نہیں ٹوٹے گا اس وجہ سے۔ ہاں، جب نماز کا ٹائم ختم ہوگا آٹومیٹک وضو ٹوٹ جائے گا۔ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا ہے، اور جب تک اس نماز کا ٹائم باقی ہے وضو اس وجہ سے نہیں ٹوٹے گا، تو بالکل نماز پڑھے، جیسا کہ استحاضہ والی عورت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اجازت دی۔ آگے مزید حدیث پاک ہے، حکم المنج، منی کا حکم۔ سلیمان بن یسار نے کہا، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سوال کیا اس منی کے بارے میں جو کپڑے کو لگ جائے، تو انہوں نے فرمایا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے منی دھو دیتی، حضور نماز کے لیے نکلتے اور دھونے کا نشان پانی کے دھبوں کی شکل میں کپڑے پر ہوتا۔ یہاں پر وہی باب سے مطابقت کہ وہ طہارت کے مسائل چل رہے ہیں، تو اس کے ضمن میں یہ بھی مسئلہ آ گیا ہے۔ منی ناپاک ہے، یہ احناف کہتے ہیں نا، شافعی اور امام محمد بروایت منی کو پاک کہتے ہیں، ان کی دلیلیں یعنی کہ ان کے اپنے ایک دلائل ہیں، مگر منی جو ہے وہ بالکل ناپاک ہے، یہ آپ نے ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے۔ احناف کے استدلال پہ بھی یہاں پر کافی لکھا ہوا ہے، اور کچھ دیوبندیوں کے حوالے سے بھی یہاں پر ہے کہ ان کی غلطیاں یہاں پر مفتی صاحب قبلہ نے واضح کی ہیں۔ تو یہ اختلافات آپ پڑھ لیں تو فائدے سے خالی نہیں ہے، اور اگر نہ بھی پڑھیں، صرف میری آڈیو پہ اتفاق کریں تو یہ بھی آپ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ کافی ہوگا۔ حدیث نمبر 170 ہے، حدیث عقل و عرینہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عقل یا عرینہ کے کچھ لوگ مدینہ میں آئے، انہیں مدینہ ناموافق آیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دودھ والی اونٹنیوں میں جانے کا حکم دیا، اور یہ کہ ان کے دودھ اور پیشاب کو پئیں۔ یہ لوگ وہاں گئے، اور جب تندرست ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چرواہے کو قتل کر دیا، اور اونٹ ہانک کر لے گئے۔ اس کی اطلاع دن کے ابتدائی حصے میں آئی، حضور نے ان کے تعاقب میں بھیجا، جب دن چڑھ گیا تو انہیں لایا گیا۔ حضور نے ان کے بارے میں حکم دیا کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ ڈالے گئے، اور ان کی آنکھوں میں سلائی پھیر دی گئی، اور دھوپ میں ڈال دیے گئے۔ پانی مانگتے تھے مگر ان کو پانی دیا نہیں گیا۔ ابو قلابہ نے کہا، انہوں نے چوری کی اور قتل کیا، اور مومن ہونے کے بعد کفر کیا، اور اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کی۔ یہ جو ہے نا واقعہ، یہ تفسیر کے لیسن میں بھی آیت مبارکہ آتی ہے اسی حوالے سے، جو ان کی سزا ہے کہ ان کا ہاتھ کاٹا جائے، پاؤں کاٹا جائے، یہ وہاں پر بھی ذکر ملتا ہے۔ یہ لوگ مطلب بدبختی پہ اتر آئے نا، تو ان کے حوالے سے یہاں پر یہ مسئلہ بتایا گیا ہے کہ ان کو اس طرح سے سزا دی گئی۔ اچھا، استنباط مسائل میں یہاں پر لکھا ہے، امام مالک کے نزدیک حلال جانوروں کا پیشاب پاک ہے، اور امام محمد نے فرمایا کہ بطور علاج حلال جانوروں کا پیشاب پینا جائز ہے، مگر احناف اور جمہور علماء کا مسلک یہ ہے کہ حرام جانوروں کی طرح حلال جانوروں کا بھی پیشاب ناپاک ہے، اور بطور دوا بھی اس کا استعمال جائز نہیں۔ رہ گیا ان خبثاء کو
اونٹ کے پیشاب پینے کی اجازت تو وہ اس وجہ سے تھی کہ حضور دانۂ غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہو چکا تھا کہ یہ حقیقت میں مومن نہیں، اور ان خبثاء کا علاج یہی ہے کہ ان کو اونٹوں کے دودھ اور پیشاب پلائے جائیں۔ آج بھی اگر کسی کو وہی یقین جو حضور اقدس کو حاصل تھا کسی حرام کی چیزیں کے بارے میں حاصل ہو جائے کہ اس سے فلاں بیماری سے شفا حاصل ہوگی، تو اسے اجازت ہے۔ جیسے مخمصہ کی حالت میں شراب اور مردار کی حرمت باقی نہیں رہتی، لیکن ایسا یقین حاصل کرنے کا ذریعہ اب کہاں رہا۔ یعنی کہ بات یہ ہے کہ اونٹ کا پیشاب ناپاک ہی ہے اور پینے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر ایسا ہو جائے بالفرض کوئی ڈاکٹر بہت ماہر طبیب ایسا وہ کر دے کہ بھئی یہی اس کا علاج ہے اس بیماری کا اور کوئی اس کی ٹریٹمنٹ نہیں ہے، تو پھر بالکل آخری سٹیج پہ جا کے اس علاج کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ حدیث نمبر 171 ہے بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد بنانے سے پہلے بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھتے تھے۔ چوپایوں کا پیشاب اور پخانہ پاک ہے یا ناپاک، یہ یہاں پر مسائل ابھی ڈسکس ہوں گے، تو بیسیکلی یہی ہے کہ یہ چیزیں بالکل ناپاک ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور باڑا ہے جیسے لوگوں کا ڈیرا ہوتا ہے، ڈیری فارم وغیرہ ہوتے ہیں، تو وہاں پر جو پاک جگہ ہو تو وہاں پر نماز پڑھی جا سکتی ہے، سمجھے بات کو، اور اس میں کوئی مسئلہ اور پرابلم نہیں ہے۔ یہاں پر پھر علماء کے کافی اقوال اور اختلاف اور کافی چیزیں یہاں پر شرح میں بیان کی گئی ہیں۔ حدیث نمبر 172 ہے ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال ہوا کہ چوہا گھی میں گر جائے تو کیا کیا جائے، تو فرمایا کہ چوہے کو اور چوہے کے ارد گرد کے گھی کو پھینک دو اور اپنا گھی کھاؤ۔ اچھا، اس تکمیل سے بہت سے شبہات دور ہو گیا کہ جہاں بخاری میں جو حکم مذکور ہے وہ جمے ہوئے گھی کا ہے، اور پگھلے ہوئے پتلے گھی میں جو چوہا گر جائے تو کل گھی ناپاک ہے، اگرچہ گھی میں چوہے کا کوئی اثر ظاہر نہ ہو۔ اس سے ثابت ہوا کہ تھوڑی چیز میں اگر کوئی نجاست گر جائے تو وہ ناپاک ہو جائے گی، خواہ نجاست کا کوئی اثر اس چیز میں ظاہر ہو خواہ نہ ہو، خواہ وہ چیز منجمد ہو خواہ رقیق، اس لیے کہ اگر منجمد گھی ناپاک نہ ہوتا تو چوہے کے ارد گرد کے گھی کے پھینکنے کا حکم نہ ہوتا۔ فرق یہ ہے کہ منجمد چیز صرف نجاست کے ارد گرد کے ناپاک ہوگی، اور رقیق پوری، رقیق کہتے ہیں پتلی، یعنی کہ پانی کی طرح۔ یہاں پر ایک تسامح کا بھی ذکر ہے اور وہ ایک تفصیلی مسئلہ ہے، میں کچھ انشاءاللہ تعالیٰ پڑھتا ہوں۔ امام بخاری نے جلد 2 کتاب الذبائح میں اس حدیث میں جو باب باندھا اس میں یہ اضافہ کر دیا، مگر یہ غور نہیں فرمایا کہ اگر اس حدیث میں ثمر سے زائب پگھلا ہوا مراد لیں گے تو یہ عمل کیسے ہو سکے گا؟ جب گھی پگھلا ہوا ہوگا تو چوہے کا کوئی ماحول نہ ہوگا، جب گھی پتلا ہے اور چوہا اس میں گرا تو مرتے مرتے تڑپ تڑپ کر کہاں کہاں گیا کیا معلوم، اب تو سب کا سب چوہے کا ماحول ہو گیا۔ تو یہ مفتی صاحب کی بلا نے یہاں مطلب امام بخاری علیہ رحمہ کا تسامح کا ذکر کیا کہ ان سے مسٹیک ہوئی ہے، جو مسٹیک بزرگوں سے ہوتی ہے اس کو تسامح کہتے ہیں، یعنی ادباً، اس کو غلطی ڈائریکٹ نہیں کہتے۔ حدیث نمبر 173 ہے اور یہ آخری حدیث پاک ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ راہ خدا میں مسلمان کو جو بھی زخم لگے گا قیامت کے دن ویسا ہی ہوگا جیسا لگنے کے وقت تھا، جس سے خون بہے گا، رنگ تو خون کا ہوگا اور خوشبو مشک کی ہوگی۔ یہ شہید کی مطلب فضیلت ہوگی کہ لوگ اس کو
دور سے پہچان لیں گے اور اس کے جسم سے خوشبو آ رہی ہوگی مشک کی۔ مسائل یہاں پر لکھے ہوئے ہیں۔ اس حدیث سے شہید کی عظمت فضیلت ثابت ہوئی کہ مدت ہائے دراز بلکہ دو عالم کے تغیر کے بعد تیسرے عالم قیامت میں بھی، دو عالم کیسے؟ دنیا اور برزخ، اور اس کے بعد قیامت آخرت، شہید کا زخم ہرا بھرا رہے گا جس سے خون نکلتا ہوگا، تاکہ شہید کو جو اللہ اور رسول کے ساتھ جنون خیز عشق تھا اس کا نظارہ پوری دنیا کر لے اور اس کی جان ساری اور جان سپاری چشم سر سے دیکھ لے اور ان کی مظلومیت سب پر آشکارا ہو جائے۔ پھر الطاف خداوندی کی شہیدوں پر جو بارش ہو اسے بھی محسوس کریں کہ اتنی مدت کے بعد زخم کا کیا حال ہونا چاہیے، مگر حال یہ کہ اس کے مشک کی خوشبو اٹھ رہی ہے۔ شہید کا خون پاک ہے، شہید کا خون پاک ہے، اس لیے یہ جائز نہیں کہ شہید کو غسل دیا جائے۔ جی ہاں، شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، ان کا خون دھویا جائے یا خون آلود کپڑے ان کے جسم سے اتارے جائیں، خون میں لت پت دفن کریں گے تاکہ روز محشر شہید کہہ سکیں سبحان اللہ۔ تو صفحہ نمبر 583 کمپیوٹرائزڈ جو ہے یہاں پر آج کے سبق کا ہم اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا اللہ پاک ہمیں علم دین سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔